نواز شریف صاحب کے ساتھ پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر ٹوائس جلا وطنی کی زندگی گزارے تھے، بٹ آفٹر دا سپریم کورٹ ورڈکٹ دیٹ بار از گون. اور اس ورڈکٹ کے بعد ہمارے ساتھ ان کا پہلا انٹرویو ہے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس میاں صاحب. شکریہ تعالیٰ سر. آپ کو تو بہت سی خوشخبریاں مل رہی ہیں، ذرا یہ بتائیے گا، پارٹی ورکرز ہم سے سوال پوچھتے ہیں اور آپ سے بھی یقین پوچھ رہے ہوں گے کہ اب آپ کا لائے عمل کیا ہے؟ واٹ از ٹو بی ڈن ناؤ؟ وہ جو دروازہ بند تھا آئینی اور قانونی طور پر، اب وہ مکمل طور پہ کھل گیا ہے. اللہ کا شکر ہے طلعت صاحب کے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، اور میں اس فیصلے کو اور اس سے پہلے جو فیصلہ ہوا تھا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو ری انسٹیٹ کرنے کا، میں اس کو پاکستان کے لیے بہت عمدہ فیصلے کے طور پہ دیکھ رہا ہوں. پاکستان کی تقدیر دوبارہ بنتی نظر آ رہی ہے مجھے، اور پاکستان جس کے بارے میں ایک تاثر قائم ہو چکا ہوا ہے کہ ایک فیلڈ اسٹیٹ ہے، تو اس فیلڈ اسٹیٹ سے نکلنے کی ایک امید پیدا ہوئی ہے، کیونکہ ادارے جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں. سپریم کورٹ آئین، قانون اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق اپنے فیصلے کر رہی ہے. میرے خیال ہے کہ بہت بڑے ٹرننگ پوائنٹس ہیں یہ، اور اس کے پاکستان کی سیاست میں بہت دورس اثرات مرتب ہوں گے. لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ آئینی قانونی راستے کھل گئے ہیں، تو مشرف صاحب پھر کیوں ان آئینی اور قانونی راستوں کو بند کرنا چاہتے ہیں؟ کھلے ہوئے دروازوں کو اور کھولنا چاہیے. اور مشرف صاحب، میں اس فیصلے سے الحمدللہ بہت خوش ہوں. مجھے پاکستان واپس جانا نصیب ہو رہا ہے، اور وطن کس کو باہر رہ کے یاد نہیں آتا. وطن کی مٹی ہمیشہ انسان کو بہت تڑپاتی رہتی ہے. تو میں بھی اسی کیفیت میں ہی باہر رہا ہوں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس فیصلے پہ تکبر کرنے کی بجائے میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کو موجودہ کرائسس سے کس طرح سے نکالا جائے. لیکن آپ کو اس کے لیے پاکستان میں ہونا پڑے گا میاں صاحب. آپ کہتے ہیں دروازہ مزید کھولے، اب مزید دروازہ کتنا اور کھولے گا؟ نہیں، اب تو باہر کوئی میں بات یہ کر رہا ہوں کہ مشرف صاحب جو ہیں وہ اب ان دروازوں کو بند کرنے کی کوشش نہ کریں، اور آئین اور قانون کا حکم مانیں. آپ کو کوئی اشارہ ملا ہے کہ بند کرنے کی کوشش اپنا حکم نہ چلائیں؟ کیونکہ جیسے میں نے پٹیشن دائر کی تھی تو مشرف صاحب کی طرف سے یہ خبریں آنی شروع ہو گئی تھیں، جو پورے پاکستان میں 1 منٹ میں پھیل گئی تھی کہ ملک میں ایمرجنسی لگانا چاہتے ہیں. ایک بندے کے لیے 16 کروڑ عوام کے حقوق غصب کر لینا، یہ بھی کوئی بات ہے؟ اور میرا دروازہ جو ہے وہ بند کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. ابھی دروازے آپ کہہ رہے ہیں نا، کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ دروازے بند کرنے کے بجائے ان کو اب کھلا رکھنا چاہیے. مزید جو ابھی کھلنے کی گنجائش ہے تو وہ بھی کھولنے چاہیے، اور یہی ملک کے لیے بہتر ہے، ان کے اپنے لیے بھی بہتر ہے، اور سب کے لیے بہتر ہے. یہ اسپیس اب ملی ہے، اب آپ اس میں سے گزر کے پاکستان کب واپس آئیں گے؟ اب ظاہراً کم از کم آپ کے اوپر بار نہیں ہے. آپ کی پارٹی چاہ رہی ہے کہ آپ واپس آئیں، پولیٹیکل انوائرمنٹ اس قسم کی ہے کہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ جو ایگزائل لیڈرز ہیں سارے واپس آنے چاہیے. الیکشن ایئر ہے، سپریم کورٹ کا ورڈکٹ آپ کے سامنے ہے. تمام چیزیں جو رکاوٹ کا باعث بن سکتی تھی ظاہراً دے آر گون. اب صرف آپ کا فیصلہ مطلوب. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مشرف صاحب کو اپنی انا اور اپنی ضد اب چھوڑ دینی چاہیے. ان کی انا اور ضد آئین اور قانون پہ مبنی نہیں ہے. وہ آئین اور قانون سے ہٹ کے اپنی ضد کو آئین اور قانون سے زیادہ حاوی رکھنا چاہتے ہیں. آئین کو نیچے رکھنا چاہتے ہیں، اپنی انا اور ضد کو اس سے اوپر رکھنا چاہتے ہیں. تو ملک اور اسٹیٹس ایسے نہیں چلتی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ماحول کو بہتر بنانا جو ہے، سب سے بنیادی ذمہ داری ان کی ہے. ہم سب کی ہے، لیکن ہم سب سے پہلے ان کی ہے. اس وقت کرسی صدارت پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو یہ انیشیٹو لینا چاہیے کہ پاکستان کے اندر ایک نیشنل کنسنسس کی فضا قائم کریں. یعنی مقدمہ جیتنے کے باوجود میں یہ بات کہہ رہا ہوں، ایک کنسنسس کی فضا پیدا کریں
اور ایک لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے بنائیں اور بغیر کسی شرط کے وہ کہیں کہ جناب سب آئیں بیٹھیں، دے شوڈ سٹ اکراس دا ٹیبل، اور پھر اپنے پاکستان کے اور مستقبل کے بارے میں فیصلے کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو خود اپنے آپ کو اس کا فریق نہیں بنانا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جناب میں بھی فلاں آفس کا امیدوار ہوں. اور اگر یہ انیشیٹو جس کا آپ ذکر فرما رہے ہیں جنرل پرویز مشرف کی طرف سے نہیں آتا یا اس میں ڈیلے ہے، تو آپ انتظار کریں گے کہ جب یہ انیشیٹو آئے پھر آپ واپس جائیں؟ نہیں، میرے واپس جانے کی اس کے اوپر کوئی دار و مدار نہیں ہے. میں تو آپ نے مجھے پوچھا کہ کیا ہونا چاہیے، آگے کیا ہونا چاہیے، میں آگے کی بات کر رہا ہوں. لیکن میں مشرف صاحب کے اس ایکشن کا انتظار نہیں کروں گا باہر بیٹھ کے. میں انشاءاللہ واپس جانے کا پورا ارادہ رکھتا ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اب بھی موقع ہے کہ معاملات کو اچھے طریقے سے ریزالو کیا جائے اور مشرف صاحب اپنی نہ منوائیں، آئین کی اور قانون کی بات مانیں. اور اگر یہ ٹیبل کے اوپر نیگوشیشن شروع ہوئیں اور آپ کے ہاتھ میں ایجنڈا ہو ڈیفائن کرنے کا، ڈسکشن، تو کن کن چیزوں کے اوپر ریکنسیلیشن ہونی چاہیے؟ ڈائلاگ کن معاملات کے اوپر ہونا چاہیے جس ڈائلاگ کا آپ ذکر فرما رہے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو الیکشن کی بات بعد میں، آئین کو اپنی اصلی جگہ پہ واپس آنا چاہیے. سب سے بڑا قومی ایجنڈا ہمارا یہ ہونا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ اس کا اظہار وکلاء بھی کر چکے ہیں، سول سوسائٹی بھی کر چکی ہے، اور ہم جیسی پولیٹیکل پارٹیز بھی کر چکی ہیں. تو اس الیکشن سے کیا حاصل ہوگا جس کے ذریعے اسمبلی جو ہے وہ ایک ربڑ سٹیمپ والی اسمبلی کے طور پر کام کرے، اس کے سر پہ سیکورٹی کاؤنسل کی تلوار لٹکتی رہے، اور پھر 3 یونیفارم جنرلز جو ہیں وہ پاکستان کی اور عوام کے مینڈیٹ کی تقدیر کا فیصلہ کریں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں پاکستان کو چلانے کا. تو نیشنل سیکورٹی کاؤنسل یہ 17ویں ترمیم کو ختم ہونا چاہیے. صدارتی جو اختیار ہے اس سے پہلے جو ڈسمس کرنے کا وہ بھی جانا چاہیے. اس سے پہلے جو ڈکٹیٹرز کی لائی ہوئی جتنی بھی ترامیم ہے وہ ختم ہونی چاہیے. یہ جتنا بھی آئین کے اندر جو گند پیدا کر دیا گیا ہے اس سب کو صاف کرنا چاہیے. 73 کے آئین کو دوبارہ بحال ہونا چاہیے. کم از کم اس دن والا جو آئین، جو 12 اکتوبر 1999 والا جو آئین تھا، اس پہ واپس جانا چاہیے. تو پھر توقع کی جا سکتی ہے کہ پاکستان ایک ڈیموکریٹک منزل کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا. جنرل پرویز مشرف یہ سارا کچھ کیوں کریں؟ ان کے مسائل ہیں، لیکن اتنے بڑے مسائل بھی نہیں ہیں میاں صاحب کہ آپ کی تمام باتیں مانیں. پاکستان سے جنرل مشرف زیادہ اونچے تو نہیں ہیں، یا پاکستان سے مشرف زیادہ قیمتی تو نہیں ہے. فیصلہ تو یہ کرنا ہے کہ پاکستان زیادہ قیمتی ہے یا جنرل مشرف زیادہ قیمتی ہے. وڈ یو اکویٹ جنرل مشرف ود پاکستان، اور وڈ یو اکویٹ پاکستان ود جنرل مشرف؟ کیا دونوں کو ہم برابر تسلیم کر سکتے ہیں؟ تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے اور ڈیموکریسی ہوتی ہے. ڈیموکریسی کو ڈکٹیٹرشپ میں مکس نہیں کیا جا سکتا، اور ڈکٹیٹرشپ کو ڈیموکریسی میں مکس نہیں کیا جا سکتا. ٹرانزٹ بھی تو یہ مکس کر کے تو آج پاکستان ایک فیلڈ اسٹیٹ بنا ہوا ہے. درست فرمایا آپ نے، لیکن ایک ٹرانزیشن کا بھی طریقہ کار ہوگا. یہ تو اچھی بات ہوگی، یہ دل لبھانے والی بات ہوگی، بات ماننے والی ہوگی. یہ سب سے اچھی بات جو آپ نے کی، ایسا نظام بنے جس کے اندر یہ تمام